السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور فتنہ آج کا موضوع ہے، سماعت فرمائیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے آگے ایسے فتنے آئیں گے کہ لوگوں کے پاس مال بہت ہوگا، اور ان فتنوں کے زمانے میں قرآن ہاتھوں میں ہوگا، یہاں تک کہ ہر ایک مرد اور عورت، غلام اور آزاد، چھوٹا بڑا، بوڑھا اور جوان اس کو لے کر پھرے گا اور لفظوں کا ترجمہ کرے گا، مگر علم اور سمجھ سے بالکل کورا ہوگا۔ تھوڑا سا علم پڑھ کر جتائے گا کہ میں بھی عالم ہوں، اور لوگوں سے کہے گا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ میرا کہنا نہیں مانتے، حالانکہ میں تم کو قرآن پڑھ کر اس کا ترجمہ سناتا ہوں، اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے دین میں نئی نئی باتیں اور طریقے نکالے گا، کیونکہ وہ زمانے کا رنگ ڈھنگ دیکھ رہا ہے کہ لوگ نئی نئی باتیں اور نئے نئے طریقوں کو پسند کرتے ہیں۔ بس اے مسلمانوں، اس کے نئے طریقے اور نئی نکالی ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہ سمجھنا کہ جو نیا طریقہ اس نے نکالا ہے دین نہیں ہے، بے دینی ہے، اور اس قسم کے لوگوں کے جال میں نہ پھنسو۔ اور یاد رکھو کہ جب کچھ پڑھا لکھا آدمی بے راہ ہو جاتا ہے تو بڑا غضب ڈھاتا ہے، اور یاد رکھو کہ شیطان اتنا ہوشیار ہے کہ کچھ پڑھے لکھے نام کے دینداروں کی زبانوں سے ایسی باتیں اثر والی نکلوا دیتا ہے کہ لوگ سچے اور بزرگ علماء کی طرف سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ بس جب ایسا زمانہ آئے تو میرے اور میرے صحابہ کا طریقہ دیکھو کہ یہ طریقہ یا مسئلہ میرے اور میرے اصحاب کے طریقوں سے ملتا ہے یا نہیں۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ حق پر کون ہے اور ناحق پر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ سچے اور بزرگ عالم کے کلام میں شہرت والی باتیں نہیں ہوتی اور بناوٹ نہیں ہوتی، اور لوگ بھی کہنے لگتے ہیں کہ ان کی باتوں میں کچھ مزہ نہیں آتا، اور اب جو طریقہ نکالا ہے یہ خوب ہے، اس میں مزہ بھی عجب ہی آتا ہے اور ہر جگہ مشہور ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، بزرگ عالموں کے کلام میں نور ہوتا ہے اور ان کا کلام مضبوط ہوتا ہے، اور اہل شہرت کی باتیں کمزور اور بے جان ہوتی ہیں۔ اگر سچی بات کی تلاش ہو تو ہر مسلمان خدا کی دی ہوئی عقل سے سمجھ سکتا ہے کہ سچی اور مضبوط راہ کون سی ہے اور کچی اور کمزور کون سی ہے، مگر شہرت اور رسم و رواج کو دل سے نکال کر خدا سے ڈر کر دیکھے اور سمجھے۔ مسلمان بھائیو، یہ بات یاد رکھو کہ نئی نئی باتیں ہمیشہ دین کی صورت میں بے سمجھ فسادی لوگ نکالا کرتے ہیں، اور اس کو فتنہ کہتے ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے کہ کون سا بندہ اپنے جی کی خواہش کو چھوڑ کر خدا سے ڈر کر دین کے مضبوط طریقے پر چلتا ہے، اور کون سا بندہ اپنے جی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے خدا سے نڈر ہو کر بے راہ چلتا ہے۔ ایسے زمانے میں خوب مضبوطی سے دین کے سچے طریقے پر جمے رہو، کیونکہ جب فتنے فساد کا زور ہو اور ہر شخص دین میں اپنی رائے دیتا ہو تو اس وقت سچا مسلمان وہی ہے کہ خوب دیکھ بھال کر قدم رکھے اور مضبوطی سے رکھ کر ہو سکے تو اور مسلمانوں کو بھی اس زہریلے اثر سے بچائے۔ اور یہ تو بالکل ظاہر بات ہے کہ جب کوئی نام کا مولوی بگڑتا ہے تو شیطان اس کی زبان میں بولتا ہے، اسی وجہ سے اس کے بیان میں مزہ آتا ہے اور وہ ہزاروں کو بگاڑ دیتا ہے اور بے علم جاہل لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے۔ اور آج کل قرآن و حدیث کا ترجمہ اردو میں عام ہو گیا ہے، بس ترجمہ دیکھ کر ہر شخص دعویٰ کرنے لگا ہے کہ میں بھی قرآن و حدیث کو سمجھتا ہوں۔ مسلمان بھائیو، حق اور ناحق کی پہچان یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر اور مرضی کو چھوڑ کر یہ دیکھو کہ وہ نیا طریقہ یا مسئلہ یا رسم و رواج ایسا ہے کہ پہلے سچے اور پورے عالم اور دیندار لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں، اور پہلے سے اس طریقے یا مسئلے پر لوگ بے روک ٹوک عمل کرتے چلے آئے ہیں یا نہیں۔ اگر ایسا ہے تو بے شک وہ طریقہ دیکھنے میں کیسا ہی اچھا معلوم ہوتا ہو، اس میں کتنا ہی مزہ آتا ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک گلدستہ درختوں کے پھولوں اور پتیوں سے بنا ہو اور دوسرا خوبصورت کاغذوں کا بنا ہوا ہو، تو دیکھنے میں کاغذ کا گلدستہ اچھا معلوم ہوگا، پھر دونوں پر پانی چھڑکا جائے تو درخت کے پھول پتیوں کے گلدستے پر بہار آ جائے گی اور کاغذ کا مرجھا جائے گا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھ ہوگی تو جو دین کی سچی اور مضبوط باتیں ہوں گی ان پر بہار آ جائیں گی اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، اور جو طریقے کچے اور کمزور ہوں گے وہ سر پٹائیں گے اور عذاب کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور آج کل کسی سے بحث مباحثہ اور لڑائی جھگڑا کرنے کا وقت نہیں ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھگڑے فساد کرنے والے نام کے مولویوں اور دینداروں سے بچائے کہ جو دو چار کتابیں عربی کی پڑھ کر اپنے آپ کو عالموں میں شمار کرتے ہیں اور ناواقف مسلمانوں میں سردار اور بزرگ بنتے ہیں اور بڑے بڑے درجے کے بزرگ عالموں کے قول و فعل میں عیب نکالتے ہیں، اور ایسے دجال فسادی لوگ ہر زمانے میں ہوتے چلے آئے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ بعض لوگ ان میں ایسے بھی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابوں کو برا کہتے ہیں جو کہ سید العلماء ہیں،
اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو اصحابوں کے بعد علماء یعنی امام ہوئے ان کو برا کہتے ہیں۔ آج کل بھی اسی طرح اپنا رنگ اور بڑائی جمانے کے لیے سچے اور بزرگ علماء کو برا کہتے ہیں اور سیدھے سادے ناواقف مسلمانوں کو بدگمان کر کے لڑائی جھگڑے کراتے ہیں۔ ایسے گمراہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو بچائے اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور سچے راستے پر چلائے کہ جس راستے کو اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے درجے کے مضبوط متقی علماء نے اختیار کیا۔